دور حاضر کی وہ 6 قسم کی لڑکیاں جن سے نکاح کے بعد پچھتاوا کنفرم ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر اپنی اصلاح بھی کریں اور دوسروں کی بھی رہنمائی کریں۔ ایسی لڑکیاں جو کسی ڈرامہ ایکٹر یا کسی بھی میل سیلیبریٹی کی فین ہو، ان سے نکاح کے بعد پچھتاوا کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ ایسی لڑکیاں اپنے شوہر میں حلیہ و کردار کے اعتبار سے وہی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں جو اپنے ممدوح سیلیبریٹی میں موجود ہوں۔ جو نہ ملنے پر مزاج کا خراب ہونا نفسیاتی تقاضا ہے اور نتیجہ طلاق کی شکل میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نمبر 2، ایسی لڑکیاں جو خالی دماغ ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ڈرامے دیکھنے کی عادی ہوں، چونکہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا اصل مقصد ہی مسلم معاشرے میں لبرلزم اور فیمنزم کے نام پر فحاشی پھیلانا ہے۔ ایسی لڑکیاں نہ ہی دینی اعتبار سے پختہ ہوتی ہیں اور نہ ہی معاشرتی اعتبار سے۔ جو چیزیں ڈرامے میں دیکھتی ہیں انہیں حقیقی زندگی میں اڈاپٹ بڑی آسانی سے کیے لیتی ہیں۔ بطور دلیل پاکستانی ڈرامے عام ہونے سے پہلے کی شادیوں کی ریکارڈ دیکھیں اور عام ہونے کے بعد کی۔ پردہ و حیا کی بنا پر کافی تفریق ہے۔ جو لڑکیاں عام زندگی میں لال کو ریڈ، سیاہ کو بلیک، باورچی خانے کو کچن اور دیوار کو وال کہہ کر احساس برتری کا شکار ہوتی ہیں، وہی لڑکیاں چند پاکستانی ڈرامے کو دیکھنے کے بعد مردوں کو دقیانوسی اور مرد ذات کہہ کر تانے مارتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جو میچور ہونے کے بعد بھی مغربی ویب سیریز اور پورن موویز وغیرہ کی عادی ہوں، چونکہ مغربی موویز اور سیریز میں جنسی معاملات میں 100% غیر حقیقی اور بناوٹی مناظر دکھائے جاتے ہیں، بالخصوص رومانس وغیرہ گھنٹوں تک دکھائے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ آرگن کا آرٹیفیشل ہارمونز دیگر پرنسپل کی بنا پر تغیر شدہ ہوتے ہیں، جو بالکل حقیقت کے برعکس ہیں۔ ان مناظر کو دیکھنے سے نقصان یہ ہے کہ لڑکیاں مستقبل میں اپنے پارٹنر سے بھی ایسی توقعات رکھتی ہیں۔ 100% ذہنی مطابقت ہو جاتی ہے، چونکہ یہ فطری اور نفسیاتی تقاضا ہے، جو تو عبور نہ رکھنے پر دماغ کا خراب ہونا طے ہے۔ اس طرح کی بہت ساری کیسز بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایسی لڑکیاں جن کے والدین خود ہی مغربی کلچر سے بہت زیادہ متاثر ہوں، اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے کسی مغرب زدہ اسکول یا انسٹیٹیوشن کی بھینٹ چڑھا دی گئی ہوں۔ ایسی بچیاں جب جوان ہوتی ہیں تو ان کے مزاج و ذہن مغرب زدہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نظر میں ازدواجی رشتے کی حیثیت سوائے کانٹریکٹ کے کچھ نہیں۔ حرام ریلیشن شپ ہو یا حلال فرق نہیں پڑتا، حرام ریلیشن شپ میں رہ کر پارٹنر چھوڑنے اور نئے بنانے کی عادی ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے نکاح کو کر بھی لیں تو شوہر ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ شوہر ڈائیورس دے دے تو نیا بوائے فرینڈ بنے گا۔ ایسی لڑکیاں جو سب کچھ نارمل ہونے کے باوجود بھی لڑکوں سے دوستیاں کرنے کو عام سمجھنے کے ساتھ ساتھ خود بھی اس میں ملوث ہوں، کسی خاص کے رہتے ہوئے بھی دوسروں کے ساتھ آسانی سے بات چیت کو نارمل سمجھتی ہوں۔ ایسی لڑکیوں سے نکاح کے بعد مشاہدہ یہ ہے کہ میل کزنز اور نام نہاد دوستوں سے رابطے جاری رہتے ہیں، اور ان ہنسی مذاق بھی جب شوہر اچانک قدغن لگانا چاہیں تو لڑکیاں بد دماغ اور شک کرنے والے مرد بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے علیحدگی کی بہت صورتحال بن جاتی ہے۔ نمبر 6، ایسی لڑکیاں جو اسکول اور کالج لائف میں اپنی سہیلیوں کی درجہ بندی کر کے کچھ مخصوص سہیلیوں کو بیسٹ فرینڈ کا درجہ دیتی ہیں اور یہ معاملہ تعلیم سے فراغت کے بعد بھی جاری رہا۔ مشاہدے کی حد یہ ہے کہ اس کیٹیگری کی لڑکیاں شادی کے بعد اپنی بیسٹ فرینڈ کو شوہر سے بھی زیادہ اہمیت دیتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں میں ہم جنس پرستی کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ میری نظر میں 2 ایسی لڑکیاں جو ایک اسکول لائف میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بوس و کنار کے علاوہ دیگر بدفعلی میں مبتلا تھیں، اتفاق سے شادی کے بعد دونوں کی سٹیٹس بہت جلد ڈائیورسڈ ہو گئیں۔